آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ پاکستان میں نظام حکومت پر جو بحث چلتی ہے نا، خلافت بمقابلہ جمہوریت۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے، خلافت بمقابلہ جمہوریت، مباحثہ نظام حکومت، اس میں دونوں طرف کے دلائل ہیں، سوال جواب بھی ہیں۔ جی ہاں، اور ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ ان دلائل کو ذرا گہرائی میں سمجھیں، دیکھیں کہ اصل نکات کیا ہیں، کہاں اختلاف ہے، اور ظاہر ہے آج کے دور میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ ٹھیک، تو شروعات جمہوریت سے کرتے ہیں۔ جو حامی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ لنکن والی بات ہے نا، عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کے لیے۔ بالکل، اور اس کی بنیاد رکھی گئی ہے آزادی، مساوات اور انصاف جیسے اصولوں پر۔ اور اپنا آئین بھی تو ہے پاکستان کا، آرٹیکل 17، وہ سیاسی عمل میں شرکت کا حق دیتا ہے سب کو۔ جی، اور اس میں ایک بڑا نقطہ احتساب کا ہے، یعنی اگر حکومت صحیح کام نہ کرے تو عوام ووٹ کے ذریعے سے بدل سکتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اور دیکھیں، یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ آج کل کے معاشرے بہت متنوع ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں، تو شاید جمہوری ڈھانچہ زیادہ وہ لچکدار ہے۔ اور یہ سوال بھی کہ خلافت جیسے نظام میں حزب اختلاف کا کیا کردار ہوگا، یہ بھی مواد میں اٹھایا گیا ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف آتے ہیں، خلافت کے حامی۔ جی، ان کے نزدیک یہ صرف کوئی سیاسی بندوبست نہیں ہے، وہ اسے قرآن و سنت پر مبنی ایک مکمل نظام مانتے ہیں، یعنی اللہ کی حاکمیت۔ ٹھیک، یعنی زندگی کے ہر پہلو پر محیط۔ بالکل، اور ان کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد انصاف قائم کرنا ہے اور عوام کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا ہے، روٹی کپڑا مکان والی بات۔ اور اس میں احتساب نہیں ہے کیا؟ مواد تو کہتا ہے کہ شورا یعنی مشاورت اور احتساب کا نظام تھا، وہ حضرت عمر والا واقعہ۔ جی، وہ بہت اہم مثال دی جاتی ہے کہ ایک عام عورت نے بھی خلیفہ کو ٹوک دیا تھا، تو احتساب کا تصور تو موجود تھا۔ تو پھر موجودہ جمہوریت پر تنقید کیا ہے؟ تنقید یہ ہے جو مواد میں بھی ہے کہ جی یہ تو اب پیسے کا کھیل بن گئی ہے، طاقت، سفارش، کرپشن، یہ سب عام ہے۔ اور ایک بنیادی اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ مغرب سے آیا ہوا نظام ہے جو اللہ کی حاکمیت کو نہیں مانتا۔ اور وہ پاکستان بننے کے مقصد والی بات کہ قائد اعظم نے کہا تھا اسلام ہمارا دین بھی ہے، سیاست بھی۔ جی، یہ دلیل بھی مضبوطی سے پیش کی جاتی ہے کہ پاکستان بنا ہی اسلامی نظام کے لیے تھا۔ اچھا، یہ تو ہو گئے بنیادی دلائل، لیکن کچھ وہ مشکل سوالات بھی تو ہیں، ہے نا؟ بالکل ہے۔ ایک بڑا سوال تو خلافت کی عملیت پسندی پر ہے، یعنی آج کی دنیا میں جہاں یہ قومی ریاستیں ہیں، بین الاقوامی قانون ہے، انسانی حقوق کے معاہدے ہیں، کیا خلافت ممکن ہے؟ خاص طور پہ جب مسلم دنیا خود اتنی تقسیم ہے۔ ہاں، اور وہ علامہ اقبال کا بھی تو ذکر ہے مواد میں کہ شاید پرانی شکل آج کے دور میں نہ چلے۔ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کا جواب مواد میں یہ دیا گیا ہے کہ دیکھیں، جو موجودہ سیکولر نظام ہے، کیا وہ انصاف قائم کر پایا ہے؟ جنگیں تو اب بھی ہو رہی ہیں۔ صحیح۔ اور یہ کہ خلافت کو تھیوکریسی یعنی مولاؤں کی حکومت سمجھنا غلط ہے۔ یہ خدا کی رہنمائی میں ضرور تھا، مگر بنیاد انصاف اور حکمران کے احتساب پر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پھر آتی ہے کہ وہ جواب دہ تھے۔ اور اقبال جواب کے مطابق وہ نظام کو رد نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس کی تشکیل نو چاہتے تھے زمانے کے مطابق، تو شاید یہ ایک قابل اصلاح ماڈل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک سوال جمہوریت پر بھی ہے، وہ اکثریت کی امریت والی بات۔ جان سٹورٹ مل نے کہا تھا نا؟ جی، ٹوکویل نے بھی، کہ کیا اکثریت کا فیصلہ ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے؟ کیا اقلیت کی آواز نہیں دب سکتی؟ ہاں، یعنی صرف ووٹ گن لینا کیا سچائی کا پیمانہ ہے؟ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جدید جمہوریت میں کچھ وہ حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں، چیکس اینڈ بیلنسز، اختیارات کی تقسیم، جیسے بنیادی حقوق کا آئینی تحفظ، آزاد عدلیہ، یہ چیزیں اکثریت کو بالکل ہی بے لگام ہونے سے روکتی ہیں۔ اور ایک خوبی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جمہوریت میں کم از کم نظریاتی طور پر بات چیت کی، مکالمے کی گنجائش ہوتی ہے۔ آپ غلط فیصلوں کو چیلنج کر سکتے ہیں، وقت کے ساتھ بدل سکتے ہیں، جو شاید دوسرے نظاموں میں مشکل ہو، شاید اتنا آسان نہ ہو۔ تو خلاصہ کیا نکلتا ہے پھر اس ساری بحث کا ان ذرائع کی روشنی میں؟
ایک طرف جمہوریت پسند ہیں جو کہتے ہیں یہ نظام وقت کے ساتھ بہتر ہو سکتا ہے، ارتقا پذیر ہے، اور پاکستان جیسے ملک کے لیے جہاں اتنی ورائٹی ہے یہ ٹھیک ہے۔ جی، اور دوسری طرف خلافت کے حامی ہیں جو اسے اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، واحد حقیقی نظام جو انصاف دے سکتا ہے، عوام کا خیال رکھ سکتا ہے، اور ان کے نزدیک پاکستان بنا ہی اسی لیے تھا۔ یہ بحث تو ظاہر ہے ختم نہیں ہوئی، بہت گہری ہے، اور ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ مواد میں بھی اشارہ ہے اس کی طرف۔ جی؟ ایک معاشرہ جو بنیادی طور پر مذہبی ہو، کیا اس کے لیے جمہوریت کو اپنانا ایک سیاسی نظام کے طور پر زیادہ فطری ہے یا زیادہ مشکل؟ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔